بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی عبدہ المسیح الموعود۔ ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام۔ حضرت مسیح موعود و مہدی موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، توبہ دراصل حصول اخلاق کے لیے بڑی محرک اور معید چیز ہے اور انسان کو کامل بنا دیتی ہے۔ یعنی جو شخص اپنے اخلاق سیئہ کی تبدیلی چاہتا ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ سچے دل اور پکے ارادے کے ساتھ توبہ کرے۔ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ توبہ کے لیے 3 شرائط ہیں۔ بدون ان کی تکمیل کے سچی توبہ، جسے توبۃ النصوح کہتے ہیں، حاصل نہیں ہوتی۔ ہر 6 شرائط میں سے پہلی شرط، جسے عربی زبان میں اقلاع کہتے ہیں، یعنی ان خیالات فاسدہ کو دور کر دیا جاوے جو ان خصائل ردیہ کے محرک ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ تصورات کا بڑا بھاری اثر پڑتا ہے، کیونکہ حیطۂ عمل میں آنے سے پیشتر ہر ایک فعل ایک تصویری صورت رکھتا ہے۔ پس توبہ کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ان خیالات فاسد و تصورات بد کو چھوڑ دے۔ مثلاً اگر ایک شخص کسی عورت سے کوئی ناجائز تعلق رکھتا ہے تو اسے توبہ کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ اس کی شکل کو بدصورت قرار دے اور اس کے تمام خصائل رذیلہ کو اپنے دل میں مستحضر کرے، کیونکہ جیسا میں نے ابھی کہا ہے، تصورات کا اثر بہت زبردست اثر ہے۔ میں نے صوفیوں کے تذکروں میں پڑھا ہے کہ انہوں نے تصور کو یہاں تک پہنچایا کہ انسان کو بندر یا خنزیر کی صورت میں دیکھا۔ غرض یہ ہے، جیسا کوئی تصور کرتا ہے ویسا ہی رنگ چڑھ جاتا ہے۔ پس جو خیالات بد لذات کا موجب سمجھے جاتے تھے، ان کا قلع کما کرے، یہ پہلی شرط ہے۔ دوسری شرط ندم ہے، یعنی پشیمانی اور ندامت ظاہر کرنا۔ ہر ایک انسان کا کانشس اپنے اندر یہ قوت رکھتا ہے کہ وہ اس کو ہر برائی پر متنبہ کرتا ہے، مگر بدبخت انسان اس کو معطل چھوڑ دیتا ہے۔ پس گناہ اور بدی کے ارتکاب پر پشیمانی ظاہر کرے اور یہ خیال کرے کہ یہ لذات عارضی اور چند روزہ ہیں، اور پھر یہ بھی سوچے کہ ہر مرتبہ اس لذت و حظ میں کمی ہوتی جاتی ہے، یہاں تک کہ بڑھاپے میں آ کر جب کہ قوا بیکار اور کمزور ہو جائیں گے، آخر ان سب لذات دنیا کو چھوڑنا ہوگا۔ بس جب کہ خود زندگی ہی میں یہ سب باتیں چھوٹ جانے والی ہیں، تو پھر ان کے ارتکاب سے کیا حاصل؟ بڑا ہی خوش قسمت ہے وہ انسان جو توبہ کی طرف رجوع کرے اور جس میں اول اقلاع کا خیال پیدا ہو، یعنی خیالات فاسدہ و تصورات بیہودہ کا قلع و کما کرے۔ جب یہ نجاست اور ناپاکی نکل جاوے تو پھر نادم ہو اور اپنے کیے پر پشیمان ہو۔ تیسری شرط عزم ہے، یعنی آئندہ کے لیے مصمم ارادہ کر لے کہ پھر ان برائیوں کی طرف رجوع نہ کروں گا، اور جب وہ مداومت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے سچی توبہ کی توفیق عطا کرے گا، یہاں تک کہ وہ سیئات اس سے قطعاً زائل ہو کر اخلاق حسنہ اور افعال حمیدہ اس کی جگہ لے لیں گے، اور یہ فتح ہے اخلاق پر۔ اس پر قوت اور طاقت بخشنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے، کیونکہ تمام طاقتوں اور قوتوں کا مالک وہی ہے، جیسے فرمایا ان القوۃ للہ جمیعا، ساری قوتیں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہیں، اور انسان ضعیف البنیان تو کمزور ہستی ہے، خلق الانسان ضعیفا، اس کی حقیقت ہے۔ بس خدا تعالیٰ سے قوت پانے کے لیے مندرجہ بالا ہر 6 شرائط کو کامل کر کے انسان کسل اور سستی کو چھوڑ دے اور ہمتاً مستعد ہو کر خدا تعالیٰ سے دعا مانگے، اللہ تعالیٰ تبدیل اخلاق کر دے گا۔